السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ فترى الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس انسانیت کی ہدایت کی خاطر آخری کتاب جو نازل فرمائی گئی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس کتاب کے چیپٹر نمبر 5 سورۃ المائدہ کی یہ آیتیں تھیں جس کا سیریل ہے 51 سے 56 تک۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں، اس طرح کی ہماری سوچ، اپروچ، اسٹائل اور بیلنس کرنے کا معاملہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ کوئی اور ہم سے کیا چاہتا ہے، کوئی اور گروپ ہم سے کیا چاہتا ہے، کوئی اور بڑا ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ ہمارا رب جس کے سامنے ہمیں آخرت میں تنہ تنہا سنگولرلی اور انڈیویجولی حساب دینا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کی فکر مجھے ہونا۔ اصل چیز یہ ہے کہ خود کی آخرت کی فکر لگ جائے تو قرآن شریف کے اندر سمجھ بوجھ تدبر اور تفکر کے راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا سدھارنے کے لیے قرآن شریف پڑھنا، سوسائٹی سدھارنے کے لیے قرآن شریف پڑھنا، سوسائٹی کو میں کیا کروں، دنیا کو میں کیا کروں، جبکہ ابھی میری خود کی بخشش نہیں ہوئی، میں جنت میں ہی نہیں پہنچا، میں امتحان کا رزلٹ ہی میرا نہیں آیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دوسروں کی فکر کروں؟ تو ہمارا طرز یہ ہوگا کہ ہمارے لیے ان میں کیا احکامات ہیں، ٹوڈے کے احکامات، لیکن آج کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، گئی کل کی بھی دنیا میں نہیں ہے، آنے والی کل کی دنیا بھی ہمیں پتہ نہیں کہ وہ ہمارے لیے ہوگی یا نہیں ہوگی، اس لیے ہم اس میں اس طرح سے توجہ دیتے ہیں کہ پرسنلی میرے لیے اس میں کیا احکامات ہیں۔ پہلے تو اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے اللہ کا کلام ساتوں آسمان پر سے آیا ہوا، اس کی ترجمانی ایک بشر کے بس کی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے قرآن شریف سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے اور ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی بتا دی گئی جس نے قرآن شریف سے ہم کو دور کر دیا۔ 14 علوم چاہیے، ایسے چاہیے، ویسے چاہیے، یہ ساری چیزیں قرآن شریف سے روکنے کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ انسان کو، ایک جنرل انسان کو اپنے رب کے احکامات پر چلنے کے لیے یہ کتاب پوری کی پوری کافی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی آیت شریفہ میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم یہودی اور عیسائیوں سے الائنس نہیں کرنا، یہ ایک دوسرے کے الائیڈ ہیں، اور تم میں سے جو ان سے الائنس کرے گا تو اس کا شمار اس میں ہوگا، بے شک اللہ گنہگار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے کہ وہ دوڑتے ہیں ان کے اندر اور کہتے ہیں کہ ہمیں کسی مصیبت کا خوف ہے، کسی چکر کے چل جانے کا خوف ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ
فیصلہ کن فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی امر اور کوئی حکم لے آئے، تو جو لوگ اپنے دلوں میں ان باتوں کو چھپائے ہوئے تھے ان کو ندامت ہوگی۔ اور پھر ایمان والے یہ کہیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مضبوط قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال غارت ہو گئے اور یہ خسارے میں پڑ گئے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو اپنے ایمان سے پھر جائے گا، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا، تو اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ وہ ایمان والوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے اور نافرمانوں پر سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اسے عطا فرمائے، اور اللہ اس ایکسپانشن کرنے والا، علم والا۔ دراصل تمہارا ولی تو اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، چیریٹیبل ورکس کرتے ہیں، اور ان کی کیفیت جھکی جھکی سی رہتی ہے۔ اور جس نے اللہ سے تولیت باندھی، اللہ کو ولی بنایا یا اپنا پروٹیکٹر بنایا، اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، تو یہ اللہ کا حزب اور گروپ ہے اور یہی غالب آ کر رہیں گے۔ پہلے آیت شریفہ میں ایک ایسا حکم ہے، فرمایا کہ الائنس نہیں ہونا چاہیے یہود اور نصارہ سے، جس میں آیت کا آخری حصہ اس کو سنگولر پہ لاتا ہے، یہ جمع کا احکامات نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا سے سارے ایمان والوں سے گفتگو کر کے بات کہہ کر پرسنلی بتایا جا رہا ہے کہ الائنس نہیں ہونی چاہیے، یہود اور نصارہ ایک دوسرے کے الائیڈ ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ایک ایسا لفظ آیا جو قرآن شریف میں وسیع معنوں میں، الگ الگ معنوں میں، الگ الگ جگہ آتا ہے، اور یہی خوبی ہے قرآن شریف کو اس زبان میں نازل کرنا اور اس زبان کو تیار کرنا کہ اللہ کا کلام اس میں اتارا جا سکے۔ دنیا میں آج بھی کوئی ایسی زبان اتنی ڈیولپ نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کو تھام سکے، اس لیے اللہ نے اس زبان میں اتارا، جس میں پورے قرآن شریف میں 1650 روٹ ورڈز ہیں، اور ان روٹ ورڈز پہ جیسا اس کا روٹ ورڈ بنے گا واو لام یہ، اس پر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا الفاظ ہیں اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ سادگی میں ایک معنی کر دیا جاتا ہے کہ دوستی نہ کرو، یہ بات نہیں ہے، اسی رکوع میں صاف ہو رہی ہے۔ اور قرآن شریف میں کئی جگہ آیا، یہاں تک کیا ہے کہ پرسنل، یہاں تو پرسنل ولایت کا یا الائنس کا تعلق ہے، لیکن نیشنل لیول پہ کیسے الائنس بننے چاہیے، اور کن لوگوں سے الائنس کرنے کو اللہ منع کرتا ہے، اور کن لوگوں سے نیشنل لیول پر یا سوسائٹی لیول پر الائنس کی جا سکتی ہے، اسی کتاب میں ہم کو سب جواب ملتے ہیں۔ ایک آیت کہیں آئی، اس کی تفسیر پورے قرآن شریف میں کئی جگہ آئے گی، لیکن اس کے لیے جو نظر چاہیے، وہ نظر چاہیے کہ ایک تو بیچ میں سے ایک انسان کا ترجمہ بازو ہو، اور دوسرا یہ کہ تلاوت روزانہ کی ہو اور کثیر تعداد میں ہو، تب جا کے دماغ پر آیت کھلے گی کہ یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم میں گھر میں فیس کر رہا ہوں، یا میرے کاروبار میں یا نوکری میں فیس کر رہا ہوں، یا میرے شہر یا میری کمیونٹی میں فیس کر رہا ہوں، یا نیشنل لیول پر یہ پرابلم فیس کر رہا ہوں، یا انٹرنیشنل لیول پر یہ پرابلم فیس کر رہا ہوں۔ ایک نہ ایک آیت گائیڈ لائن دے گی کہ کیا کرنا ہے۔ یہ طرز جب تک نہیں آئے گا، یہ طرز آئے گا تبھی بات بدلے گی، حالات بدلیں گے، پرسنل بھی بدلیں گے اور بڑے لیول پہ بھی بدلیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اگر اس کو کسی بھی لغت کو اٹھائیں تو اس میں دوست ایک لفظ بھلے مل سکتا ہو، لیکن دوست کے لیے قرآن شریف نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس میں ایک لفظ آتا صدیق، فرینڈ کے لیے، خلیل، اور ایک آتا قرین، ایک آتا حمیم، ایک آتا ہے رفیق۔ یہ سب دوستی میں اور فرینڈشپ میں جائیں گے۔ ولی کے معنی ہوتے ہیں ڈیپینڈنسی، متولی جس کو ہم بناتے ہیں، کسی چیز کو اتھارٹی دیتے ہیں، اس کو بھی ولی کہا جا سکتا ہے، پروٹیکٹر کو بھی ولی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، آیت الکرسی کے بعد والی آیت ہے کہ اللہ ولی ہے، تو اللہ کیا دوست ہے؟ نو، اللہ پروٹیکٹر ہے، اللہ پروٹیکٹر ہے ایمان والوں کا۔
یہ ہونا چاہیے اس کا صحیح مفہوم جو ہمارے سمجھ میں ہو کہ یہاں ولی پروٹیکشن کے معنی میں آیا ہے، ڈیپینڈنٹ کے معنی میں بھی آیا ہے، گارجین شپ کے معنی میں بھی آیا ہے، الائنس کے معاملے میں بھی آیا ہے۔ جو پرسنل دوستی ہیں ان کے لیے الگ آیتیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا الائنس نہ ہو، اور جس نے الائنس کیا وہ ان کے جیسا مانا جائے گا، اور بے شک اللہ پھر ایسے گنہگار لوگوں کو راستہ نہیں سوچنے دیتا۔ اس میں ایک چیز کا بڑا خیال رکھنا ہوگا، چاہے پورے یہودی ہو یا نصارہ ہوں یا کفار ہوں یا کوئی بھی اے بی سی ڈی ہوں، لیکن جب یہ روحانی رشتے ہیں، روحانی رشتوں کو یہ جو اولو الارحام اللہ تعالیٰ نے ایک ٹرم استعمال کی قرآن شریف کی، بڑی اسپیشل ٹرم ہے، خونی رشتہ داریاں جو شادی سے یا ولادت سے طے ہوتی ہیں، ان خونی رشتہ داریوں پر کوئی اثر ان روحانی رشتوں کا نہیں پڑے گا۔ اس کے اندر میں اگر حوالے کے لیے لیا جائے تو ایک آیت ہی سورہ احزاب کی کافی ہو جائے گی، جس میں رب تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے تعلق سے اور امہات المومنین کے تعلق سے فرمایا۔ 33 نمبر کی سورت میں 6 نمبر کی آیت ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریفرنس رکھتے ہیں ایمان والوں پر ان کی جان سے زیادہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز ایمان والوں کی مائیں ہیں، مگر وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ لیکن جو خونی رشتے ہیں وہ ایک دوسرے پر پریفرنس رکھیں گے، یہ روحانی رشتے ہیں اور وہ خونی رشتے ہیں، ان کی اولیت ہمیشہ قائم رہے گی، اس لیے کہ مجھے اس دنیا میں اللہ نے پیدا فرمایا تو اس میں اللہ کی ایک بندی اور اللہ کا ایک بندہ شامل ہے، اور پھر جب میں پیدا ہوتا ہوں اس کے بعد ان کی پروٹیکشن، ان کی دیکھ ریکھ، ان کی پرورش میں میں آگے بڑھتا ہوں۔ مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ غیر مسلم گھر میں پیدا کرے، یہودی گھر میں پیدا کرے، عیسائی گھر میں پیدا کرے، اس نے جب ایمان قبول کر لیا اور اس کی سگی بہن ایمان قبول نہ کر رہی ہو تو قیامت تک اس کی سگی بہن رہے گی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھا جائے، جب ماحول ٹینس ہے یا بات کچھ ایمرجنسی کی ہے، اس وقت تم کو اولو الارحام کے جو رشتہ داریاں ہیں اس پر کاز کو اور مشن کو وہ مشن پر غالب نہ آئے، لیکن نارمل حالات میں یہ سارے کے سارے کام کرنے ہوں گے۔ کسی کے ماں باپ مشرک بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ حُسْنًا، فرمایا رب تعالیٰ نے کہ بہترین سلوک ہونا چاہیے، بیسٹ بیہیویئر ہونا چاہیے تمہارے والدین کے ساتھ۔ وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ایک آئٹم ان کی نہ مانے، اگر وہ میرے ساتھ شریک کرنے کو تجھے بتائیں تو یہ آئٹم ان کی نہ ماننا، باقی تو صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں جیسے والدین کو رکھا جاتا ہے چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، اسی طرح والدین کے ساتھ سلوک ہوگا، ان کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس آیت شریفہ پر آتے ہیں کہ یہاں ولایت کے بارے میں یعنی الائنس کے بارے میں فرمایا، پھر بعض لوگوں کی وہ کیفیت بھی بتائی کہ جو کسی ذاتی مفاد کی خاطر، پرسنل مفاد کی خاطر بڑے مفادات کو ہرٹ کرتے ہیں، ان کے تعلق سے بتایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، جن لوگوں کے دل میں روگ ہوا کرتا ہے تم دیکھو گے کہ وہ ان میں گھستے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خوف ہے کوئی چکر ہم پر چل جائے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، یہ جو پرسنل اس کے کوئی خیالات ہوں اور اس نے جو بات کو دل میں چھپا کے رکھا ہے، اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ کن کوئی امر یا فتح آ جائے سامنے پھر کیا حال ہوگا؟
اور پھر یہ ہوگا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ وہی لوگ ہیں کہ اپنے ایمان کے بڑے بڑے دعوے قسمیں کھا کھا کے کرتے تھے، یہ وہی ہیں۔ اس لیے ایمان کا کوئی بھی تعلق ہے وہ انسان کے دل سے ہوتا ہے، اور دل کا روگ ہی ایمان میں نفاق پیدا کرتا ہے، اور اس کا حال صرف اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں بھی سنگولر کا صیغہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو، یہ یرتد منکم یہاں سنگولر ہو گیا، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا، تو اللہ ایسے لوگوں کو بھی لا سکتا ہے جو جن سے اللہ محبت کرتا ہو اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ دین میں ارتداد، کوئی شخص مسلم ہو اور اسلام کو چھوڑ کر چلا گیا ہو، اس کے بارے میں یہ آیتیں آئی ہوئی ہیں، صرف ایک جگہ نہیں بلکہ 3 جگہ آئی ہوئی ہیں، اور تینوں میں ہمیں کوئی ایکشن نہیں ملتا، اس لیے کہ ایمان اور کفر کا سارا معاملہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اسلام کہتے ہی ہیں سبمٹ ہونے کو، سورج، چاند، ہوا، پانی، ساری چیزیں، فرشتے وغیرہ، ساری مخلوق سبمٹ ہے اللہ کی طوعاً او کرہا، ان کو کوئی گنجائش نہیں ہے نافرمانی کی، وہ چاہے نہ چاہیں ان کو عمل وہی کرنا ہے جو اللہ نے فکس کر دیا۔ لیکن یہ مخلوق ہم کو ہماری فکر ہونی چاہیے، اور ایسی کتنی مخلوق ہوگی، کیا معلوم اللہ کی کائنات میں ایک آسمان کے نیچے تو اتنی بڑی بڑی دنیایں مل رہی ہیں۔ اس کی چنتا چھوڑ دیں، چنتا ہو صرف میری۔ تب ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اسلام سے پلٹ جاؤ گے تو یاد رکھنا کہ اللہ ایسے لوگوں کو کھڑا کر سکتا ہے، اللہ کا کام تمہارے سے رکے گا نہیں۔ لیکن اس کی آزادی پوری دی ہوئی ہے۔ اس آزادی کے تعلق سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ انسان کو میں نے دو راہیں بتا دی، چاہے تو شکر والی زندگی گزارے، چاہے وہ کفر والی زندگی گزارے۔ یہ آزادی جب تک انسان کو دی نہیں جائے گی، انسان کا حساب نہیں لیا جا سکتا، انسان کو انعام اور نافرمانی پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ آزادی اس کو حاصل ہونی چاہیے۔ سیاسی نقطہ نظر کی باتیں کر کے اسلام کے قانون کو بدلا۔ اسلام ہوتا کیا ہے؟ اسلام مائنس قرآن۔ I think there is no Islam minus قرآن۔ وہ اسلام جو قرآن میں ہے اسی پر میرا اور آپ کا حساب ہونا ہے، دوسری کسی کتاب پہ نہیں ہونا ہے۔ قرآن شریف پر ہی حساب ہونا ہے، دوسرے کسی شریف پر حساب ہی نہیں ہونا ہے۔ تب اہمیت حاصل ہوگی اونلی اینڈ اونلی اللہ کے کلام کو، جس میں اس نے کہہ دیا کہ میں پوری آزادی دے رکھا ہوں۔ یہ انسان کی یہ آزادی جب بھی سلب کی جاتی ہے، اور جب بھی دنیا میں ایسا ظلم ہوتا ہے کہ لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر ٹارچر کیا جائے، اللہ کا عذاب یا تو زمین کے نیچے سے یا آسمان کے اوپر سے نازل ہوتا ہے۔ یہ آزادی کبھی چھینی نہیں جا سکتی۔ سورۃ الکافرون میں قرآن شریف کے کنکلوڈنگ پر قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اتنی ٹینشن والی آیتیں ہیں، اور آخری آیت کہتی لکم دینکم ولی دین، دین تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ آیت الکرسی کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کسی کو مذہب میں زور زبردستی کی ہی نہیں جا سکتی، جس کو رہنا ہے رہے اور جس کو جانا ہے جائے۔ فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے وہ ایمان کا راستہ اختیار کرے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے
کافروں اور مومنوں اور عیسائیوں اور یہودیوں اور کسی کے درمیان کبھی کوئی فرق نہیں کیا. آکسیجن ان کو بھی دے, سورج کی روشنی ان کو بھی دے, بارش بھی ان کے لیے برسائے. میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ مذہبی بنیاد پر انسان کو بانٹا کیسا جا سکتا ہے. اللہ نے جب نہیں بانٹا تو ہم کیسے اس کو بانٹ سکتے ہیں؟ اور یہ چیز اوپن ہونا چاہیے سب کے لیے. کوئی اس پر سزا نہیں ہے کہ کوئی مسلم چلا جائے. ایسے واقعات خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملے ہیں. اس دین کو پہچاننے کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی غیر سیاسی مائنڈ کا بنے. اس کے بغیر یہ دین سمجھ میں نہیں آتا. اس دین کی وسعت دیکھیے, اس کی رحمت دیکھیے. یہ دین رحمت ہے. خود اللہ رب العالمین الرحمن ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا. اس دین میں رحمت ہی رحمت ہے. اس دین میں زحمت کہیں نہیں ہوگی. اس دین میں دباؤ نہیں ہوگا, تشدد اور وائلنس نہیں ہوگا. اب اس کو دیکھتے ہیں اس دور میں بھی جب آیتیں اتری قبلے کی تحویل کی, یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی. مدینہ طیبہ میں 12-13 مہینے 14 مہینے بعض روایتوں میں آتا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو کعبہ ہے مسجد حرام اس کی طرف اپنا منہ کیجئے نماز میں. اس کعبے میں پتہ ہے کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ دعوت کی زندگی ہے, بعثت کی زندگی ہے, اس میں تقریباً 21 سال تک اسی کعبے کی طرف آپ نے رخ کر کے نماز پڑھا جس میں 360 بت رکھے تھے. یہ بت نکال لے گا اللہ خود, اور نکالنے کے اس کے حالات پیدا کر دے گا. جب دل اور دماغ سے بت نکل جائیں گے تو میں خود میرا بت اٹھا کے پھینک دوں گا. بت پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے, بت کو یہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے. 2 جگہ بت ہوتے ہیں, پھر آدمی کو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بتوں کی. تشدد کی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود نماز پڑھی. یہ دین رحمت ہے. اس جب قبلے کی تحویل کے وقت آیتیں اتری, اس وقت بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین چھوڑ دیا. پھر صلح حدیبیہ ایک ایسی صلح ہوئی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہو, اور اس میں بھی چند ویری فیو, نو ڈاؤٹ اور 2-3, لیکن کوئی ایکشن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور صحابہ کی طرف سے نہیں دکھائی دیتا. اس لیے کہ یہ رحمت کا دین ہے. اور اس کے بعد میں 2 یا 3 واقعات سنت شریفہ میں ایسے زبردست ہیں. یہ سنتیں چھپائی جاتی ہیں تاکہ سنت کے نام سے کوئی اور دکان بھی چل سکے. یہ سنت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ بڑے سخت حالات فیس کیے. ایک تو جنگ احد میں جب صحابہ کے قدم اکھڑ گئے اور صحابہ میدان جنگ سے جانے لگے, تو اس وقت بھی اللہ نے فرمایا کہ تو تم اس وقت یہ حال تھا کہ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, تم کسی کی طرف دیکھتے نہیں تھے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پیچھے سے آواز دے رہے تھے تمہارے, مگر تم کو مڑ کے دیکھنے کی فرصت نہیں تھی. جان کی اتنی فکر پڑی تھی. پھر جنگ حنین ہوئی فتح مکہ کے بعد, اور اس حنین کی جنگ میں بھی یہی کچھ پیش آیا کہ ہوا یہ کہ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ اکیلے رہ گئے میدان جنگ میں. اب آپ بتائیے, دنیا کے سارے لاء میں جو ملٹری لاء ہیں اس میں جا کر دیکھ لیجئے کہ میدان جنگ سے جو سپاہی چلا گیا اس پر کورٹ مارشل ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ کورٹ مارشل کیا؟ آپ رحمت والے تھے. انسان کی غلطی ہو گئی, اس کے قدم لڑکھڑا گئے, اس کو جان کی فکر غالب آ گئی, الگ الگ چیزیں ہیں. معافی ہی معافی ملے گی یہاں, لیکن اسی اسلام کا نام لینے والوں کے یہاں کوئی معافی نہیں ہے. یہ کیسا اسلام ہے؟ اس کے علاوہ منافقین جو دوغلے ہیں, اور اتنا نقصان ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر پہنچایا جب سے آپ مدینہ طیبہ گئے. عبداللہ بن ابی اس کا نام تھا, جس کو سردار مدینہ طے کر لیا گیا تھا, اور اس میں یہ دعوت وہاں پہنچی اور لوگوں میں ایمان کی محنت جاری ہوئی. یہ ساری سیاسی چیزوں کو پس پشت انہوں نے ڈال دیا. اس کی پہلی چوٹ ان پر پڑ گئی, کیونکہ یہ خود وہاں پر مدینہ کے بادشاہ بننے کی تیاریوں میں تھے. لوگ متفق بھی ہو گئے تھے, لیکن یہاں تیاریاں آخرت کی شروع ہو گئی تھی. بھائی
یہ تو مدینے کا سیاست چلتے رہے گی، اصل چیز انسانوں کی آخرت ہے۔ جب وہ آخرت والی محنت، دعوت والی محنت شروع ہوئی، لوگ ان سب چیزوں کو بھول گئے، ان کی توجہ ادھر ہو گئی اور اس کے ذاتی مفاد پہ ضرب پڑی، تو زندگی بھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقانہ رویہ کیا۔ منافق مانی وہ دوغلا جس کو ہم آستین کا سانپ بولا کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، صحابہ کو بھی معلوم تھا، اور خود اس کے بیٹے کو بھی معلوم تھا۔ سو بیٹا صحابی تھا، وہ آ کے بتاتا تھا میرے والد کے یہ اور یہ پروگرام ہیں آپ کے خلاف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ رہا کہ نو ایکشن۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہی عبداللہ بن ابی کی وفات ہو جاتی ہے، باپ اور بیٹے کا تعلق ہے، بیٹا صحابی ہے، باپ ایک نمبر کا منافق ہے، لیکن باپ باپ رہے گا۔ ان کے بیٹے حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ عمر انہوں نے کیسی گزاری، میری ایک خواہش ہے آپ پوری کر دیجئے، میں چاہ رہا ہوں کہ میرے باپ کا کفن آپ کے کرتے مبارک پہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا اتار کے دے دیا۔ دنیا میں صرف ایک ہی آدمی ہے اور وہ سردار منافق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص میں دفن ہے۔ آخرت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ یہ تو ان کے جذبات تھے، وہ جو صحابی آئے تھے اپنے باپ کے لیے ان کے جذبات تھے۔ انسانی جذبات کی قدر کی جائے گی، یہ رحمت کا دین ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رحم ہی رحم تھا۔ تو فرمایا رب تعالیٰ نے کہ جو ارتداد کرے گا مرتد ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں ایک آیت یہ نہیں ہے بلکہ کئی آیتیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا 47 میں 25 نمبر کی آیت میں، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملی لہم۔ جو لوگ پلٹ گئے اپنے دین سے، پیٹ پھیر کر چلے گئے، حالانکہ ہدایت ان کے پاس تھی، شیطان نے ان کو بعض چیزیں، بعض مفادات اتنے سجا کے دکھائے کہ ایمان سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آخرت میں جو ایکشن لینا ہے وہ لینا ہے۔ ہم کو کوئی ایکشن لینے کی کوئی اجازت اس میں نہیں دی، اس کتاب میں نہیں دی، قرآن شریف میں نہیں دکھائی جاتی۔ باقی کسی شریف میں ہو اور کرتے بیٹھیں، مجھے اس سے تعلق نہیں، مجھے تو دیکھنا ہے کہ مجھے میرے رب نے کیا حکم دیا۔ آپ کو جو کرنا ہے کیجئے۔ یہاں تو کفر اور ایمان میں بھی آزادی ہے، تو آپ کو کرنے کی منعی میری طرف سے نہیں ہے، لیکن میں وہ کام نہیں کر سکتا جس پر اللہ نے منع کر دیا ہو۔ 2/218 ابھی سورۃ البقرہ قرآن شریف کے شروع میں فرمایا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ جو دین سے مرتد ہو جائے گا، اسلام چھوڑ کے کفر میں چلا جائے گا، فرمایا کہ اس کو موت تک کے پھر چانس ہے کہ وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن موت تک اس لوٹا نہیں اور موت اسی حالت میں ہوئی، تو ایسے لوگوں کے دنیا اور آخرت میں اعمال کو ضائع کر دوں گا۔ یہ اللہ کا جورسڈکشن ہے، یہ اللہ کے معاملات ہیں، اس میں ہم کیوں مداخلت کریں؟ جس کو رہنا ہے رہے، جانا ہے جائے، جس کو اپنی آخرت خراب کرنا ہے کر سکتا ہے، اور جس کو اپنی آخرت سنوارنا ہے وہ بھی سنوار سکتا ہے۔ سب کو آزادی دی گئی ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے اسی آیت میں کہ ایسے لوگ پھر آ جائیں گے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ارتداد سے یا تم اسلام چھوڑ دو تو میرا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ میں تو بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میری بادشاہت میں زمین اور آسمان کہیں پڑے ہیں، میری بادشاہت کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ 7 آسمان تک ہی میں بادشاہ ہوں۔ وہ لمٹ لیس ہے، ہر جگہ وہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اسلام سے بھاگ جائیں، اس کے اسلام کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، خود اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی قوم اٹھاؤں گا میں کہ جو جن سے میں محبت کروں گا وہ مجھ سے محبت کریں گے، جو ایمان والے ہوں گے، جو سچے مومن ہوں گے، ان کے ساتھ ان کا رویہ نرم اور کافروں پہ سخت۔ جو آدمی ایمان چھوڑ کے مرتد ہو جائے وہ کافر ہو گیا۔ تو تمہارے لیے میں ایسے لوگ کھڑے کروں گا جو دین سے پلٹ کے بھاگے۔ یہ کام اللہ کا ہے، یہ کام میرا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یاد رکھنا ایسا ایسا انجام ہوگا۔ اس قرآن شریف میں غیب کی باتیں ہیں۔ غیب اس کو کہتے ہیں جو حالات ہمارے سامنے نہیں ہیں،
پیش آنے والے ہیں آنے والے کل میں یا پھر آنے والی دنیا میں، اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ تم مرتد ہو جاؤ گے تو میں ایسے لوگ لا سکتا ہوں اور پھر وہ تم پر بڑی سخت ہوں گے، یاد رکھنا۔ اس کے آگے فرمایا اللہ نے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی، تمہارا پروٹیکٹر، تمہارا الائٹ تو اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، اور وہ ایمان والے، زبانی دعوے والے نہیں یا پیدائشی مسلم نہیں، بلکہ وہ مسلم جن میں یہ کردار ہو کہ یقیمون الصلاۃ ہو، نماز کو قائم کرنے والے ہوں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوں، ان کی کیفیت، ان کا مزاج، ان کے اخلاق جھکے جھکے ہوں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جس نے اللہ کو اپنا پروٹیکٹر بنا لیا اور جس نے اس کے رسول سے تولیت یا الائنس بنا کے رکھی اور ایمان والے لوگوں سے، یہ اللہ کا حزب ہے اور یہی لوگ غالب ہو کر رہیں گے۔ اسی پر آج کی بات ختم کرتے ہیں کہ صرف اس نظریے سے قرآن شریف پڑھا جائے کہ میرے لیے پرسنل احکامات کیا ہیں۔ ہمیں سوسائٹی کی فکر ہے، دنیا کی فکر ہے۔ یہ فکریں کب ہونی چاہیے؟ یہ فکریں اس وقت ہونا چاہیے جب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں۔ ابھی تو سب سے بڑی فکر مجھے اپنے آپ کے لیے لگی ہے، میرا دامن خالی ہو، میں دنیا کی فکر کروں، سب سے پہلے میں اپنے تو دامن کو کچھ تر کروں۔ یہ نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں قرآن شریف کا مطالعہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ دنیا کو سدھار دیں۔ میری دنیا میں خود ہوں، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ اس دنیا میں جب میں آیا تو دنیا میرے لیے ویلیو رکھی، اگر میں آتا ہی نہیں تو دنیا کی میرے پاس کیا ویلیو ہوتی؟ اور ایسے ہی جیسے میں مر گیا اس کے بعد یہ دنیا میرے لیے ویلیو کیا رکھتی ہے؟ یہاں کی سیاست، یہاں کی حکومت، یہاں کی کرسیاں، یہاں کے الیکشن، یہاں کے بٹوارے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں بہت زیادہ قیمتی چیز ہوں اس دنیا کی، مجھے سب سے زیادہ اپنی فکر ہے۔ آپ بھی اس فکر میں لگ جائیے، یہی دعا کرتے ہیں آج کے دن۔ یا اللہ قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔